سب سے پہلے السلام علیکم ساحل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فریدی صاحب فرمائیے. جی آپ کو سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے دراصل ساحل بھائی سے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں, یوتھ میں بڑا کام کر رہے ہیں. تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ آپ دینی مدارس میں بھی جائیں, دینی مدارس کے علماء کرام سے مل کے ان کے ساتھ آپ کا جو ماشاءاللہ مشن اتنا بڑا ہے تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کا. جی ساحل صاحب. جی نہیں ہو سکتا, میری بڑی اور میں چاہتا رہا ہوں اور جدھر جدھر میں انوائٹ کیا جاتا ہوں تو ضرور چاہتا ہوں, اس میں کبھی میں نے زندگی میں نہ نہیں کی. اور جدھر جدھر میرے اپنے احباب ہیں اس طرح کے مدارس کے اندر تو میں تو ادھر پوری طرح انوالو ہوں. مگر مین اسٹریم کے اندر اس طرح نہیں ہوا کیونکہ وہ نہیں بلایا. اب جو جہاں سے کوئی مجھے بلائے گا تو وہاں جاؤں گا نا, خود تو نہیں میں خود گھس جاؤں گا. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آر ویری اگریسو ان کالنگ. مجھے میرے پہ جب بین لگا ہوا تھا تو گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی کے باہر مجھے بلانا شروع کر دیا تھا. اور مجھے غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے باہر میں نے کم از کم 3-4 دفعہ ان کے باہر اور بوائز میں تو مجھے کیا سروکار پینٹ پتھر کے ادھر ہے تو ادھر ہے, میرے تو مجھے انسان چاہیے چاہے ادھر ملے یا ادھر. تو میں نے تو جب بھی کہیں سے بھی انوائٹ آتی ہے میں جاتا ہوں اور آئی ڈونٹ پک اینڈ چوز. ٹھیک ہے, تو یہ بس ہے آپ کے سوال کا چھوٹا جواب ہے, آئی ڈونٹ پک اینڈ چوز. ایک اور کالر. السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی میرے خیال سے. ڈراپ ہو گئی. اچھا جی ساحل صاحب, یہ جیسے حج والا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کل ذکر کیا تھا آخر میں کہ لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان کو اپنے اوپر اگر نافذ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو انفرادی طور پر بھی اس سے فرق پڑ سکتے ہیں. ناٹ ریئلی. دیکھیں جب تک گلاس نہیں ہوگا پانی اکٹھا نہیں ہوگا. گلاس اسلام کا سسٹم ہے, پانی انسان کی نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے مقصد بنائے کہ گلاس بنانا ہے, قوم کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. امت کا کانسیپٹ گلاس میں ہے, امت کہتی ہے گلاس کیونکہ اکٹھے کا دیوار کی مومن ایک دیوار, اسلام میں ہر مومن ایک اینٹ ہے جو اسلام کی دیوار میں لگی ہوئی ہے. سو اگر ہم ایک دوسرے کو کنیکٹ نہیں کر کے کسی ایک طاقت میں لے کے نہیں آ رہے ہیں تب تک وہی اسکیلر کوانٹٹی ہے. کوئی ایک آیت میں نے پکڑ لی اور میں نے کہا جی میری تو نیکیاں, ویئر ایم آئی برنگنگ دس ٹو, کس ایکویشن کا حصہ ہوں میں, یہ ایکویشن میرے ساتھ کر کے رہی ہے. سو یہ جو ہے نا یہ خاص ایک منترا ہے جو کہ نیو ایج فلاسفی سے آ رہا ہے کہ سم آف اٹ از آلسو ایکول ٹو آل آف اٹ ایٹ سم لیول. یہ ایسے ہی بولتے ہیں, سم آف اٹ از. اچھا یہ جو سیاسی قیادت ہے جی یہ کیوں اپنے جلسے میں کھڑی ہو کے نہیں یہ کہتی کہ ان اللہ لا یحب الخائنین؟ پہلے تو ان کو شاید کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہتی. اچھا ٹھیک ہے, پہلا بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے خائن ہیں. ٹھیک ہے, مولوی حضرات جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ جلسے کرتے ہیں, یہ کیوں میں جماعت اسلامی سے کہتا ہوں کہ اپنا ٹریک چینج کریں, ٹھیک بندے آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, کیوں یہ جو فضل الرحمان صاحب نے اپنی 2 نمبری خود ہی اشکار رکھی کہ میں نادم ہوں, ہم نے گیم ڈالی تھی سر آپ لوگوں کے ساتھ, اور انہوں نے کنفیس کیا نا. اب انہوں نے سارے علماء کرام کی جو ہے نا پیڈسٹل کو فریکچر کروا دی کہ آپ کوئی بھی انسان مولانا صاحب آپ کی وجہ سے اسلام پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا آپ نے یہ ہے, یہ خیانت کی نا, انہوں نے بتایا میں نے خیانت کی. آپ کو میں ہار پہناؤں سچ بولنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ کو سزا ملنی چاہیے اس بات کی, آپ کو جزا نہیں ملنی چاہیے اس بات کی. تو پی ٹی آئی والے اپنے فلسفے پہ پکے نہیں ہیں, پکے نہیں ہیں. کاش یہ پکے ہوتے, کاش مسلمان پکا ہوتا تو آپ کو اس بات کی سزا پبلک ٹرائل کے اندر ہونی چاہیے تھی. یو شوڈ ہیو بین بینڈ آؤٹ آف دس کنٹری لیٹ الون دس انڈسٹری اور سیکٹر آف پالیٹکس. آپ نے صرف داڑھی والوں کا بھی نام برباد کر دیا. علماء اور مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو, آپ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے آیت سنائی ہے اس کے تناظر کے اندر بتا رہا ہوں. سارے سب سے دیکھیں مولوی صاحب اسلام پہ غلطی نہیں کر سکتے. سوری, فزکس کا پروفیسر فزکس کے لیب کے اندر غلطی نہیں کر سکتا. اور سمجھیں انڈسٹری اور پورا سیکٹر ریپرزینٹ ہو رہا ہے. کسٹوڈین شپ کسے کہتے ہیں سمجھیں. سو آپ نے سیاست نہیں, سیاست کا تو چلے میں خود ذمہ دار ہوں نا, میں تو ٹھیک کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو انشاءاللہ اللہ نے طاقت دی, مسلمان خود ٹھیک کریں گے اسلام کے ان کسٹوڈینز کو. آپ نے جو ہے نا یہ مولانا کا لفظ بھی بدنام کروایا, اور اب بچہ مولانا کو نعوذ باللہ جوک بنا کے یوز کرتا ہے ایسے بندوں کی وجہ سے. کیوں؟ کھلے عام
اشکارا ہو گئے. اور یہ شروع سے ایسے تھے نا, یاد ہونا یہ نہ ہو. میں نے آپ سے کہا نا یہ اب ان کا قصور نہیں ہے, 3 نسلوں سے ایسے ہمارے ساتھ 2 نمبر چلی آ رہی ہے جی. اس میں کوئی آپ ہلکی سے بھی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ the weakest of the entities are coming from the religious sector. جی فرمائیے. یہ دیکھیں یہ فورم جو ہے یہ ایسی باتوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے نام لے لیا, میں نے تو اوائڈ کیا سارا کچھ ہی, اور آپ مولانا صاحب کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. مولانا صاحب نے کب کہا کہ میں نے کرپشن کی ہے؟ یہ تو عجیب باتیں ہیں کہ مطلب اس طرح کی باتیں آپ کو اس طرح اس فورم پہ نہیں کرنی چاہیے. کس فورم پہ کرنی چاہیے سر؟ نہیں مطلب ہے کہ آپ اس عنوان پر آئیں نا. پھر کس عنوان پہ؟ خیانت کے؟ ہاں خیانت کے عنوان پر آئیں اور خیانت کے حوالے سے بات کریں, کوئی بات بتائیں. اقبال جرم کا میں السلام علیکم. اب آپ کو بتانا پڑے گا مجھے کہ کہاں اقبال جرم کیا انہوں نے. السلام علیکم. اچھا مجھے لگتا ہے کالر ڈراپ ہو گئی جی. انہوں نے جب کہا نا کہ ہاں جی ہم نے آرمی کے ساتھ مل کے یہ پی ڈی ایم والا سسٹم کیا تھا, اس سے بڑی کوئی خیانت ہے؟ کچھ نہیں کہا, کبھی نہیں کہا انہوں نے ایسی بات نہیں کی. ان کے نام سے آپ کے ان کے نام سے جو بناتے ہیں لوگ جو ہے نا, پی ٹی آئی والے ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ بناتے ہیں, آپ لوگ اسی کا سہارا لے کر آپ لوگ کسے کہہ رہے ہیں آپ سے؟ میں مطلب کہ عوام کو, دنیا کو. مولانا صاحب کی بات ہی کر لیتے ہیں. میں پی ٹی آئی کا فالوور تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے, اس لیے. لیکن میں مولانا صاحب کا فالوور ہوتے رہے آپ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا. اور آپ میرے سامنے یہ بات ہے, اور آپ بھی جانتی ہے کہ میں مولانا صاحب کا فالوور ہوں. آپ کے پوڈ کاسٹ میں نے بتایا. چلے میں نہیں جانتا کہ میں ساری زندگی ان کے ساتھ. مولانا صاحب ہیں, کوئی نبی تو نہیں ان کی. اللہ کے بندے, میں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت سے معاملہ کیا ہے. میں نے آپ کے ساتھ سینے سے سینہ ملایا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر یہ آپ نام نہ لیتے نا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ آپ مولانا کی محبت میں کلام سنا دیں. چلیں کسی نے کہا کہ ابھی مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں. برادر میری بات سنیں نا. مولانا فضل الرحمان کی محبت میں نہیں ہے نا کچھ بھی آپ کے پاس, کوئی پروف نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف الزامات, صرف الزامات, صرف الزامات. یہ مائک آپ کا. مولانا کی محبت ایسے کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب بھی مقدمہ نہیں سائنس صاحب کبھی آپ کی طرف آپ کا مقدمہ بہت پیارا کلام, آپ کا مقدمہ ہی غلط ہے. یہ کورٹ کیا مقدمہ ہے میرا؟ ابھی تو میں نے پریزنٹ کرنا تھا آپ کو مقدمہ. نہیں ہوا ہی نہیں, آپ یہ کورٹ ہی نہیں ہے, یہ فورم نہیں ہے. وہ تو ابھی پیارا سا کلام میں آپ کو نہیں میں نہیں تعریف کرتا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے سیاسی باتیں نہیں کرنی. اسلامی باتیں یار, یہ اسلامی باتیں کسی پر الزام لگانا بغیر سوچے سمجھے. ارے مائک یہ تو اسلام محبت میں کلام سنانے کے لیے گیلانی صاحب. او باجی یہ اتحادات ہیں, یہ جمہوری سیاست چل رہی ہے. آپ کو اسلام نہیں سمجھ آ رہا, سمجھ آ رہی ہے. پیارا سا کلام سناؤں. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی محبت میں پیارا سا کلام سنانا ہے, وہ سنا دیجیے. بہت اچھا ماشاءاللہ کلام ہوتے ہیں ان کے, سنیے ذرا. میں اس فورم پہ نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کی محبت میں کچھ کلام کوئی سناؤں. اچھا میں ویسے آپ کو تھوڑا سا مزاحیہ اچھا سا جو آپ نے مجھے سنائے ہوئے نا پوڈ کاسٹ میں, وہ پیارے پیارے سنا دے. کون سے ہیں؟ چلو یہ آپ کے رمضان چل رہا ہے. ہاں جی رمضان چل رہا ہے, تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں, روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں, افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض. بالکل بالکل, واہ جی واہ. افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں. عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے, عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے, جب بھی تو جب بھی ان میں تو بوسے بھی فرض. عید میں آپ دیکھیں گے عید کے دن کہ مرد مرد کے ساتھ خوان کا کرتے رہے, ان کا کلچر ہے, عورت عورت کے ساتھ. تو ایک اور سنا دیتے ہیں جی جی ٹھیک ہے. اب قومی حیثیت کی بات جی جی. اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا, اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا, ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. قبول؟ ہاں جی, میں کیوں آگے سے کچھ کہا نہیں. ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا,
اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر چاروں کو اکٹھا یہاں لاہور کروں گا، چاروں کو اور پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا، میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت، وہ مل کے نہ پیٹیں گی اگر جور کروں گا، اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، چاروں سے میں 10 تو باہر طور کال آگے۔ ماشاء اللہ السلام علیکم۔ ماشاء السلام علیکم اللہ جی۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام جی، محترمہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ رمضان کا سوال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو، میں ابیحہ احمد بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ میرا ساحل الدین سے سوال ہے کہ ایک 18 سے 19 سال کی لڑکی اپنے اندر انڈیویجولی ایموشنل کریج کیسے ڈیولپ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت 18 سے شکریہ۔ 19 سال کیا تو 88 سال ایک ہی بات ہوتی ہے، 18 سال از ناٹ اے اسمال ایج، اور آپ کے پاس ٹریننگ گراؤنڈ یہی ہے کہ آپ نے پچھلی نسلوں کو چیلنج کریں، بڑوں کو، اور شائستگی سے چیلنج کریں، بدتمیزی نہیں مگر چیلنج کریں۔ اگر چیلنج نہیں کریں گے تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے جیسے کہ پچھلی نسلیں بنی ہیں ہماری۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایموشنل کریج صرف گھر سے ٹرین ہو سکتی ہے، ایموشنل کریج باہر سے نہیں ٹرین ہو سکتی، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ جیسے گھر میں ڈرپوک ہے وہ باہر بھی ڈرپوک ہے، جو گھر میں نہیں ڈرپوک اس کو جرأت دی جاتی ہے، شجاعت دی جاتی ہے، وہ ہے جو باہر قوی ہوگا اور انیشیٹو لے گا۔ تو بڑوں کو چیلنج کریں، ان کی غلطی کو اسی وقت بتائیں کہ اسلام میں یہ منع ہے، چاہے پاکستان میں یہ ثواب ہے، اسلام میں منع ہے، اس لیے کہتا ہوں پاکستان سے نکلیں اور اسلام سے میں داخل ہو جائیں، یہ میری درخواست ہے۔ اور 18 year olds you better start making that move, you should make that move, okay? And emotional courage کیا ہوتی ہے؟ کنفرنٹ کرنا، کسی کو کنفرنٹ ہی نہیں ہوتے، ہم سہم جاتے ہیں کہ یہ بات معیوب لگے گی، یہ بات یہاں پہ موضوع نہیں ہے، جو چیز جہاں پہ ہے وہاں پہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ جی یہاں پہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یا پھر یہ غلطی یا فلسفہ غلط بیان ہو رہا ہے، یا پھر کنفیوژن آ گئی ہے، تو اسے کلیئر کیے بغیر آپ وہاں سے اٹھیں گے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ عمر الخطاب اور عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کی مجلس میں، اور نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ انسان کی مثال تمثیل میں کس درخت سے دوں؟ دونوں میں ایک چیز مماثلت ہے، جو کھجور کا درخت تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی نبی السلام نے بتایا نہیں تھا، نبی السلام نے پوچھا سوال، کیونکہ نبی السلام سوال پوچھتے تھے لرننگ کے لیے، سب چپ تھے، پھر نبی السلام نے بتا دیا کہ کھجور کا درخت ہے، کن سٹیجز سے گزرتا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واک کرتے واپس جا رہے ہیں، اور بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو مجھے آنسر آتا تھا، تو حضرت عمر نے ان کو روک لیا، چھوٹے تھے اس عبداللہ بن عمر، بہت چھوٹے تھے، تو تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے میں شاید تھا، مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ میں بڑوں کی مجلس میں ایسے تو نہیں بولتے۔ حضرت عمر نے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا دوبارہ نہ میں تیرے شاید دیکھوں گی، یہ کون سا میں تیرے دین سکھا رہا ہوں، یو نیڈ ٹو اسٹینڈ فرم، وین یو نو سم تھنگ یو ہیو ٹو سے اٹ۔ اب پاکستان میں یہ بدتمیزی ہے، پاکستان کے سسٹم کے اندر یہ بدتمیزی ڈکلیئرڈ ہے کہ بڑوں کے سامنے آپ نے اسرٹیولی بات کیسے کر دی، اس کو رکھ رکھاؤ نہیں آتا، یہ خاندانی بندہ نہیں ہے، یا یہ لڑکی جو ہے نا اس کے چال چلنے میں مسئلہ ہے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو سیدھی بات کرو گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چپ رہ جائے گا، معیوب ہے، آکورڈ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سوچ لیں، ان کا موڈ نہ خراب ہو جائے۔ یہ سب باتوں کا تضاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اندر لوگوں کے ڈر کو ایک ڈیمن کے طور پہ طاغوت ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہ توڑنا اصل میں ایموشنل کریج، ٹھیک ہے۔ فوجوں سے لڑنا
توپوں ٹینکوں گولیوں سے ڈرنا لڑنا یہ کہانی کچھ اور کریج ہے. اپنے ہی گھر والوں کو بتانا کہ بھیا یہ امی یا ابو یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں آپ, یہ جملہ بولنا ہے ایموشنل کریج.